نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین صلی اللہ حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے
بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج شعبان کی 28 تاریخ ہے۔ آنے والی رات شعبان کی 29ویں شب ہوگی۔ معلوم نہیں کہ یہ چاند شعبان کا 29 کا ہوگا یا 30 کا۔ اگر 29 کا ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل ہماری نماز تراویح ہوگی۔ 30 کا ہوا تو پھر پیر کو پہلا روزہ ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھ مہینے رمضان سے قبل رمضان کی تیاریوں میں مصروف عمل دکھائی دیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کی تیاریاں اور آج کے موجود معاشرے کی تیاریاں، اس میں بڑا فرق ہے۔ حضرات صحابہ کرام ان کی تیاریوں کی نوعیت کچھ اس طرح ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہر نیکی کے لیے تیار کیا کرتے تھے، ہر نیکی کے لیے۔ تلاوت کرنی ہے تو اتنی کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے تو اتنا کرنا ہے، افطاری کرانی ہے تو اتنی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رمضان کی تیاریوں کا یہ طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ وہ عبادت کو فوکس کیا کرتے تھے، ان کی تمام تر توجہ وہ عبادت کی طرف ہوا کرتی تھی۔ ہم بھی تیاریاں کرتے ہیں، ہماری تیاریاں اپنی نوعیت کی ہیں۔ غریب اپنی نوعیت کی تیاری کرتا ہے، امیر اپنی نوعیت کی تیاری کرتا ہے۔ ہماری تیاریاں یہ ہوتی ہیں کہ سحری میں کیا بنانا ہے، افطاری میں کیا لینا ہے، یہ ہماری رمضان کی تیاریاں ہیں۔ صحابہ نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ صبح سحری میں کیا بنائیں گے، شام افطاری میں کیا کھائیں گے، کوئی اس چیز، حتیٰ کہ بعض حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ان کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ جب شام کو روزہ افطار کرنے کا وقت آتا تھا، کسی کے پاس کھجور تھی، پانی کا گھونٹ نہیں تھا، کسی کے پاس پانی تھا، کھجور نہیں تھی، کسی کے پاس نہ پانی ہوتا نہ کھجور ہوتی، تو وہ کیا کرتے، سوکھی لکڑی کو لے کے چبا کے اس سے اپنا روزہ افطار کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا معیار زندگی کیا ہے، ہمارا معیار عبادت کیا ہے؟ رمضان آتا ہے، ہم اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو کھانے میں، پکانے میں،
اور دیگر معاملات میں ہم مصروف کر دیتے ہیں، اور شیڈول تیار ہوتا ہے، پہلا روزہ ہے کیا کھانا ہے، دوسرے میں کیا ہے، تیسرے میں کیا ہے۔ یہ ہماری سحری افطاری کی محض تیاریاں اپنی پیٹ کے لیے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی کبھی رمضان کے لیے تیاریاں کی ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے چلو کوئی بات نہیں، سال سستی میں گزر گیا، اب ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ مبارک آنے والا ہے، ماہ صیام آنے والا ہے، برکتوں کی ڈھیر ساری رحمتیں لے کر آنے والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم نے اس میں کیا نیکیاں کرنی ہیں یہ سوچا ہم نے؟ مارکیٹوں میں آپ چلے جائیں، بڑے بڑے سپر سٹوروں میں آپ چلے جائیں، آپ کو ہجوم اور رش ملے گا۔ کیا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، سحری کے لیے بھی پرچیزنگ ہے، افطاری کی بھی پرچیزنگ کرنی ہے۔ آپ کپڑے کی مارکیٹ میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو رش ملے گا۔ کیا ہے جی؟ عید کی تیاری کرنی ہے نا۔ یہ ہماری تیاری ہیں میرے بھائیوں، یاد رکھیے رمضان کی تیاری ہمارے اسلاف کا مشن ہے، رمضان کی تیاری ہمارے اسلاف کا منہج ہے، رمضان میں عبادت کی تیاری حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ 6 مہینے پہلے ان کو رمضان کی آمد کی خوشیاں ہوا کرتی تھیں، اور رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے وہ رمضان کی جدائی کے غم میں گزار دیا کرتے تھے کہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، روزے کی اہمیت کا اندازہ اگر انسان کو ہو جائے تو ماہ رمضان کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی انسان اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ میں بیان کروں گا اگلے جمعے بھی انشاءاللہ زندگی رہی کہ ہمارے اسلاف جب رمضان المبارک آتا تمام تر معاملات چھوڑ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ اور دیگر محدثین، ان کی ہسٹریوں کو جب میں نے پڑھا ہے اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو ماہ رمضان کے آتے ہی وہ درس حدیث کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ہر وقت وہ اپنے سامنے قرآن 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 کھول کھول کے پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ ہمارا مائنڈ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ رمضان آنے لگا ہے، دروس ہوں، تقاریر کا سلسلہ ہو، لچھے دار تقریریں ہوں، شعر و شاعری ہو، اور اس کے بعد رات کو بھی 21ویں شب ہو، 22ویں ہو، 23ویں، 25، 26ویں، 29ویں شب تک جو ہے، رات کے آخر تک جو ہے تقاریر کا سلسلہ ہو، ٹی پارٹی ہو، اور کھانا ہو، یہ ہو وہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کی تیاری نہیں، یہ تو ہم نے عیش پرستی کی ہے۔ رمضان کے آنے کا جو اصل مقصد تھا اور جو نہج اور جو منہج ہمیں اسلاف نے اپنی زندگی کے معمولات سے دیا ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا۔ مجھے یاد ہے سن 2013 کی بات ہے تقریباً، میں ملتان تھا، رمضان المبارک کا مہینہ آنے لگا،
बिलखुसूस रमज़ान के आखिरी अशरे के लिए मैं मुख्तलिफ़ उलमा से दुरूस के हवाले से रब्ता कर रहा था कि हमें 21वीं का भी टाइम चाहिए, 22वीं का भी, 23वीं का भी, फला फला, और बिलखुसूस आखिरी अशरे की ताक रातें जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। मैंने अपने उस्तादी फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अब्दुर्रहमान चीमा हाफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी और सलामती के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैंने जब उनसे आखिरी अशरे में दर्स के लिए टाइम मांगा, मुझे उस्तादी हाफ़िज़हुल्लाह फरमाने लगे, अब्दुर्रहमान, ये महीना आखिरी अशरे की जो रातें हैं ये इबादत के लिए होती हैं या तकरीर और दर्स व तदरीस के लिए होती हैं? मुझे आज तक याद है, मैंने उनके इस बात से भी, असलाफ के तर्ज ज़िंदगी से ये सबक सीखा है कि सब तैयारियों को छोड़ दो। अगर कोई नौकरी पेशा है छोड़ दे, कोई मजदूर है छोड़ दे, कोई बिजनेसमैन है छोड़ दे, सारी चीज़ों को छोड़ के 11 महीने हमने कमाने में लगाए, अगर 1 महीना आखिरत की कमाई में लगा देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, क्या चला जाएगा? हज़रत सहाबा कराम 6-6 महीने पहले तैयारियां करते थे। बहरहाल मेरे भाइयों, आइए कुरान से यारी लगाइए, आइए कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़िए, कसरत के साथ कुरान की तिलावत कीजिए। आप एक हदफ बना लें कि मुझे जब मैं सहरी के वक़्त उठूँगा 1 पारा पढ़ना है, जब मैं सुबह की नमाज पढ़ूँगा 1 पारा पढ़ना है, फिर जब ज़ोहर की नमाज के लिए आऊँगा 1 पारा पढ़ना है, असर में आऊँगा 1 पारा पढ़ना है, मगरिब में आऊँगा 1 पारा पढ़ना है, तरावी पढ़ने के बाद सोने से पहले 1 पारा पढ़ना है। आप अंदाज़ा लगा लें, आप एक एक दिन में भी अगर आप 10-10 पारे कुरान की तिलावत करना चाहेंगे तो इजीली आप 10-10 पारे एक एक दिन में आप पढ़ सकते हैं। और वैसे भी 3 दिन से पहले कुरान को मुकम्मल नहीं करना चाहिए। 3 दिन के अंदर अगर आप कुरान का जो है वो तकमील करना चाहते हैं तो पर डे की मुनासबत से 10 पारे अगर आप पढ़ने की तैयारी कर लें, 3 दिन में आपका एक मुकम्मल हो सकता है। कभी सोच तो बनाएं। छोड़ दे यारों को, छोड़ दे महफिलों को, छोड़ दे मजलिसों को, छोड़ दे दुनिया के मामलात को, छोड़ दे तमाम तर बातों को। अपना ताल्लुक मखलूक से तोड़ लीजिए, खालिक के कायनात से जोड़ लीजिए। खालिक के कायनात मखलूक से कहता है कि ऐ मेरे बंदे, अब तेरा मेरे साथ अगर राब्ता डायरेक्ट हो गया फिर समझ ले कि अल्लाह ने तेरा जन्नत में दाखिला भी डायरेक्ट कर देना है, और अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को तेरी सिलेक्शन भी कर देनी है, और अल्लाह ने जन्नत का दाखिला भी अता कर देना है। लेकिन मेरे भाइयों, ये बातें तभी होंगी जब इंसान अभी से अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर ले कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने अपना राब्ता अल्लाह के साथ कायम करना है। फिर इंसान रोज़े की हालत में रब से जो मांगता जाएगा अल्लाह देता जाएगा।